اس نے کسی سے کہا کہ کیا کروں؟ اس نے کہا کہ جناب دریا کے کنارے ایک بزرگ رہتے ہیں، تو آپ اس بزرگ کے پاس جائیں اور ان سے دعا کروائیں۔ وہ بزرگ اگر دعا کر دیں گے تو آپ کو دریا راستہ دے دے گا۔ چنانچہ وہ دریا کے کنارے اس بزرگ کے پاس آیا۔ وہ دریا کے کنارے خیمے میں رہتے تھے اور ان کے ماشاءاللہ بچے تھے 5-6 جو کھیل رہے تھے۔ بیوی کی بھی آوازیں خیمے میں سے آ رہی تھیں۔ اس بندے نے انہیں کہا کہ جی مجھے اس طرح دریا کے دوسرے کنارے جانا ہے، مگر طغیانی ہے، کوئی طریقہ بتائیں کہ میں دریا کے دوسرے کنارے پہنچ سکوں۔ ان کا ہاں میں طریقہ بتاؤں گا، ایک کام میرا کرو کہ جب دوسرے کنارے جاؤ تو وہاں پر بھی ایک بزرگ رہتے ہیں، انہیں میری طرف سے ایک ہدیہ پہنچا دیں۔ چنانچہ انہوں نے کھانا پیک کیا، 2 روٹیاں سالن، اور کہا کہ اچھا بھائی جاؤ اور ان بزرگوں کو یہ کھانا میری طرف سے پہنچا دینا۔ اس نے کہا جی دریا مجھے راستہ کیسے دے گا؟ کہنے لگے دریا کے کنارے جا کر کہنا مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی اپنی بیوی سے ہم بستری ہی نہیں کی، قربی حاصل نہیں کیا۔ اب اس نے یہ سنا تو حیران ہوا کہ بھائی بیوی کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور یہ 5-6 بچے بھی بھاگتے پھر رہے ہیں، تو یہ پھر فصل کس کی ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیوی سے کبھی ہم بستری نہیں کی؟ مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے جا کے دریا کو کہا کہ مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی بیوی سے ہم بستری نہیں کی۔ دریا نے راستہ دے دیا۔ یہ بندہ دوسرے کنارے پہنچا، اس نے اپنا کام مکمل کیا۔ پھر جو دوسرے کنارے پر بزرگ رہتے تھے ان کے پاس گیا اور ان کو جو کھانا پیک تھا وہ ہدیہ دیا۔ تو انہوں نے اس کے سامنے بیٹھ کے 2 روٹیاں کھائیں اور خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس نے کہا حضرت اب میں نے پھر واپس جانا ہے تو میں دریا کو کیا کہوں کہ مجھے دریا راستہ دے دے؟ کبھی دریا کو جا کے کہو مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ اب اس کی حیرت اور بڑھ گئی کہ عجیب بات ہے، میرے سامنے 2 روٹی کھائی ہیں اور ڈکا لی ہے اور کہتے ہیں جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ اس نے جب جا کے یہ الفاظ کہے تو دریا نے پھر راستہ دے دیا۔ اب تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ پہلے بزرگ کے پاس واپس آیا اور اسے کہا کہ حضرت میرا کام تو ہو گیا ہے، لیکن آپ ذرا مجھے سمجھا بھی دیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس بندے نے بھیجا جس نے کبھی بیوی سے قربی نہیں کیا، اور یہ جو کرکٹ کی پوری ٹیم بچوں کی کھیل رہی ہے یہ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہیں تو یہ بچے میرے ہیں، مگر کبھی بھی میں نے اپنے نفس کی لذت کی وجہ سے بیوی سے قربت نہیں کی۔ ہمیشہ میرے دل میں نیت یہ تھی کہ بیوی کے میرے اوپر حقوق ہیں اور مجھے اس حق کو پورا کرنا ہے، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے۔ کیونکہ ہمیشہ اللہ کا حکم میرے سامنے رہا، نفس کی خواہش کی وجہ سے میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، تو ایسا ہی ہے جیسے میں نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں۔ اور وہ جو دوسرے کنارے والے بزرگ تھے وہ کھانا کھاتے تھے تو اللہ کا حکم سمجھ کے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے بندو میں نے تمہیں جسم دیا، تم اس کا خیال رکھو، یہ میری امانت ہے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ کرلانا سے کسی نے سوال پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کان خلق القرآن، کہ ان کے اخلاق تو قرآن کا نمونہ ہی تھے۔
یعنی اگر کوئی مجسم شکل میں قرآن مجید کو دیکھنا چاہتا تو وہ نبی علیہ السلام کا دیدار کر لیتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے بہت مناقب بیان کیے ہیں۔ کئی ایسے مواقع آئے کہ اللہ نے انبیاء کو خطاب کیا مگر ان کا نام لے کر، یا آدم، یا ادریس، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، تو جس کا بھی نام لینا تھا اس کا سیدھا سیدھا نام لے کے اللہ نے خطاب فرمایا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا، اللہ نے نام لے کے کہیں خطاب نہیں فرمایا، ہمیشہ لقب کے ساتھ خطاب فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے معصوم کو وہ شان عطا فرمائی کہ جو سب انبیاء سے انوکھی تھی۔ چنانچہ پہلی قوموں میں بھی انبیاء آئے تو قوموں نے انبیاء کے اوپر الزام لگائے۔ کس نے کہا کہ آپ تو پاگل ہیں، کس نے کہا آپ تو مجنون ہیں۔ تو اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے اس قوم کو جواب دلوایا۔ مثلا ایک قوم نے کہا جی آپ تو بڑے پاگل ہیں، تو اس نبی علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لیس بی سفاہہ، میں پاگل نہیں ہوں۔ ایک نے کہا جی آپ گمراہ ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، جواب اللہ نے دلوایا مگر جواب اس نبی کی زبان سے دلوایا، یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں ٹھیک راستے پہ ہوں۔ اور ایسا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ایک کم وقت ایسا آدمی تھا قریش میں سے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا، تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زبان سے جواب نہیں دلوایا، خود جواب دیا، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی کہ اللہ ان کا ایک طرف سے جواب خود عطا فرماتا۔ پھر اللہ نے جب انبیاء کو دنیا میں بھیجنا تھا تو سب انبیاء سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب اللہ نے ان کو رسالت اور کتاب دینا تھی تو اس سے عہد لیا کہ تمہارے بعد میرے پاس میرا ایک رسول آئے گا، تم اس کے اوپر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم، اللہ نے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا جی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ وہ نبی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کو مانیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ شب معراج میں سب انبیاء نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو نبی علیہ السلام جیسے ہمارے نبی ہیں ایسے نبی الانبیاء بھی ہیں، انبیاء کے بھی نبی ہیں، اللہ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام دنیا میں انبیاء کے آخر پر آئے، لیکن جب اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیا، دوسرے انبیاء کا تذکرہ بعد میں کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم۔ دیکھیں یہ عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام یہ سب پہلے انبیاء آئے تھے، مگر اللہ نے پہلے کہ اگر آپ لوگ نہیں خریدیں گے تو میری تو برف پگھل جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی اور میری تو نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے سے نصیحت یہ آئی کہ اگر اس کی برف پگھل رہی ہے تو ہماری بھی تو عمر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گھڑیال کی جو ہوتی ہے نا، تو کہنے والے شاعر نے کہا کہ یہ جو ٹک ٹک ہے یہ کہہ رہا ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی۔ ہماری بے وقوفی دیکھو کہ ہم اسی سوچ میں لگے رہتے ہیں جی عمر بڑھ گئی، نیا سال آ گیا، جی خوشی مناؤ نیا سال آ گیا۔ تو اللہ کے بندے نیا سال کہاں سے آیا؟ عمر کا ایک سال اور گھٹ گیا، عمر کا جو ایک سال تھا وہ اور گھٹ گیا، عمر تو کم ہوتی جا رہی ہے، زیادہ نہیں ہوتی جا رہی۔ یہ وقت بھی عجیب چیز ہے۔
کسی نے کہا کہ وقت وہ ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے جن کو بچہ دیکھا تھا آج ان کے سفید بال ہو گئے۔ تو وقت کیا ہے؟ جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ ایک دوسرے نے کہا کہ وقت وہ ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے لیتا ہے اور چہرے پہ جھریاں دے دیتا ہے۔ وقت وہ ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے لیتا ہے اور چہرے پہ جھریاں دے جاتا ہے۔ جو لڑکی آج دلہن بنی ہوئی تھی وہ کل بوڑھی بڑی ہوتی ہے، چہرہ چھوارے کی طرح بنا ہوا۔ تو وقت گزر جاتا ہے اور ہماری زندگی کا وقت بہت مختصر ہے۔ تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ اس بات پر گواہ ہے۔ لوگوں اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو تاریخ انسانیت کو ذرا غور پکڑ لو۔ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر قریب کے زمانے میں دیکھنا چاہتے ہو تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے، جس نے منمانی کی زندگی گزاری وہ تباہ ہوا، اور جس نے اللہ کی فرمانبرداری کی زندگی گزاری وہی کامیاب ہوا۔ لوگوں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی پکی بات ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی شرائط ہم آگے بیان کریں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کے کچھ معیار بنا رکھے ہیں۔ مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس شہرت زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس جائیداد زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس عہدہ بڑا وہ کامیاب۔ شریعت کہتی ہے نہیں، ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں کامیابی کا معیار ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم تو نقصان اٹھانے والے ہو، جن کو تم کامیابی سمجھتے ہو کل تمہیں پتہ چلے گا کہ کامیابی اس میں نہیں تھی، کامیابی تو کسی اور چیز میں تھی۔ صحابہ کرام میں سے بعض حضرات ایسے تھے جو بہت فقیر تھے، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو وہ ابو ذر کو دیکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فقیر انسان تھے، فرماتے تھے کہ مجھے بھوک ہوتی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبی کے دروازے کے اوپر بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جو بندہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے وہ کتنا غریب ہوگا۔ اور یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے محدثین کا امام بننا تھا، امام المحدثین بننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت فقیر آدمی تھے، بہت ہی فقیر تھے۔ پوری زندگی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں تو ادا کیسے کرنی تھی۔ نہ اپنا گھر رہنے کے لیے تھا، نہ پیسے تھے۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ اہلا کہ بھی میرے پاس تو کچھ پیسے نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک زرہ تو تھی، زرہ کہتے ہیں شیلڈ کو، تلوار کی لڑائی ہو تو بندہ اس کے ساتھ بچتا ہے اس سے، کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زرہ تو ہے۔ فرمایا جاؤ بازار میں اسے بیچو اور مہر کے پیسوں کا انتظام کرو، ضروری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شیلڈ بیچی اور مہر کے پیسوں کا انتظام کیا۔ اور رہنے کے لیے گھر نہیں تھا تو ایک انصاری صحابی نے ان کو ادھار پہ مکان دے دیا کہ جی میرے گھر۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی جو رخصتی ہوئی وہ ادھار کے مکان میں ہوئی۔ آج کے دور میں آپ بتائیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے بندے کو دینا چاہتا ہے؟ نہ اپنا مکان ہے، نہ اپنے پاس کوئی انکم ہے، اور مہر کی رقم کے لیے بھی اپنی چیز بیچ کے وہ پیسوں کا انتظام کر رہا ہے، ایسا فقیر آدمی۔ لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ باب العلم ہے، یہ پوری امت کے اولیاء کے سردار بنے ہیں اور وہ کامیاب انسان تھے۔ آج ظاہر کی دنیا صرف مال و دولت کو کامیابی سمجھتی ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ خرد کا مطلب عقل۔ خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سننا آئی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ دھوکہ ہے سرا کہ دولت کو
چمک دمک کو کامیابی سمجھنا، میں بڑا کامیاب، میرا کاروبار بڑا اچھا، میری انڈسٹری چل رہی ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، مجھے پیسے آ رہے ہیں، بھئی یہ کامیابی